الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وآله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء. التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء، وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم حاضرین کرام، اللہ پاک نے قرآن مجید میں انسانوں کی پیدائش کا مقصد بیان فرمایا، انسانوں اور جنات کی پیدائش کا مقصد فرمایا میں نے انسانوں اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا، اللہ کی عبادت کے لیے، تمام انسانوں اور جنات، اس میں ہم بھی شامل ہیں، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں۔ مگر ہم عبادت کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ذکر، تلاوت، دعا، نوافل وغیرہ وغیرہ۔ اتنی ہی عبادت نہیں ہے، بلکہ ہمارا کھانا پینا، رہن سہن، شادی، دکانداری، تجارت، کھیتی باڑی، نوکری، ملاقات کرنا، میل جول، کپڑے پہننا، کمانا، یہ سب ہی عبادت میں داخل ہونا ہے۔ یہ صحیح بات، یہ نہیں، یہ تمام چیزیں اگر اللہ پاک کے حکم کے مطابق اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کر لیا جائے تو پھر عبادت ہو جائے۔ آسان سی بات ہے، مگر عام طور پر ایسا نہیں ہوتا، عام طور پر ایسا نہیں ہوتا۔ صرف نماز روزے کے حد تک ہماری عبادتیں ہیں، نماز روزے سے ہٹ کر جو زندگی ہم گزارتے ہیں وہ عبادت کے طور پر نہیں گزارتے، ہم اپنی ضرورت سمجھ کے گزارتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ نکاح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق کیجیے، وہ عبادت ہے۔ دکان پہ بیٹھیے تو اپنے آفس پہ بیٹھیے، اللہ کے حکم کے مطابق، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کر لیجیے کام آپ۔ ہمارا پورا وقت دکان پر بیٹھنا یا کھیتی باڑی کرنا، آفس پہ بیٹھنا، کارخانہ چلانا، سب عبادت ہے۔ کمائی کتنی بھی کمائی کیجیے، پیسے کتنے بھی گن لیجیے آپ، وہ بھی عبادت میں شامل ہوگا، عبادت ہوگی۔ نہیں آپ نوٹوں کی گڈیاں بنائیں گے، آپ عبادت میں شامل ہوگا۔ شرط اللہ کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق کمائیے آپ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کما لیجیے آپ۔ بس آپ مارکیٹ میں بیٹھ کے، سپر مارکیٹ میں بیٹھ کے ڈھیر سارے نوٹوں کی گڈیاں بنا رہے ہیں، میرے دوستو عبادت ہے، وہ عبادت ہے، وہ دنیا داری نہیں ہے، وہ شرط
اللہ کا حکم کے مطابق ہو، وسلم کے طریقے کے مطابق، امانت داری ہو، سچائی ہو، جھوٹ نہ ہو، خیانت نہ ہو، دھوکہ دہی نہ ہو، ان تمام چیزوں سے بچ کر اور کیجیے آپ، بس ہو گیا۔ مگر ایسا ہمارے پاس نہیں ہوتا ہمارے پاس۔ 5 وقت نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، اعتکاف بھی کریں گے، شوال کے روزے بھی رکھیں گے، لیکن ان کے گھروں میں جب شادی بیاہ کا معاملہ آتا ہے نا تو وہ سب کام کریں گے جو غیر مسلم کرتے ہیں۔ آپ آزما لیجیے، دیکھ لیجیے آپ، ارے اتنے اچھے لوگ، نماز روزہ، شوال کے روزے رکھنے والے، تراویح پڑھنے والے، دین کی بات کرنے والے، دین سمجھانے والے، تقریر کرنے والے، اللہ رسول کی دہائی دینے والے، لمبی لمبی رکعتیں پڑھنے والے، اور کبھی بھی ان کو کرتے پیجامے سے ہٹ کر نہیں دیکھا گیا، کبھی بغیر برقعے کی اس خاتون کو نہیں دیکھا گیا، باپردہ خواتین اس گھر میں جب نکاح کی باتیں چلتی ہے نا، وہ سب کام ہوتے ہیں جو غیر مسلم کرتے ہیں پورے۔ یہ کون سی عبادت ہے؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کیا طریقہ ہے میرے دوستوں، بزرگ دوستوں؟ ہم محدود کر لیے نماز روزہ، روزے، حج عمرہ، ایسا زکوٰۃ وغیرہ، اعتکاف کر لو، بس ختم۔ نفل روزے نہیں چھوڑتے، نفل نمازیں نہیں چھوڑتے، لیکن برابر حرام کی چٹیاں ڈالی جا رہی ہیں، حرام کی چٹیاں چل رہے ہیں مسلمانوں کے درمیان، رہن کے مکانوں میں فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، لین دین رہن کے مکانوں۔ یہ کیا ہے یہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین تو نہیں ہے نا، یہ اللہ کا بتایا حکم کے مطابق یہ اسلام نہیں ہے۔ نماز میں ذری اونچ نیچ ہو جائے تو آپ مسئلہ پوچھ لیتے ہیں، لیکن کمائی پوری چوپٹ کر کے رکھے ہوئے، شادی پوری چوپٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں آپ، وہاں کسی سے مسئلہ ہی نہیں پوچھ رہے ہیں، آپ پوچھ رہے نہیں مسئلہ وہاں پر، آپ سب کر رہے، سب ارے نہیں چلتا حضرت، ارے نہیں چلتا۔ دوستو یہ نہیں ہے، یہ اسلام اللہ کا بتایا ہوا اسلام نہیں ہے، یہ دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین نہیں ہے۔ تو ایک کام کو کرنا ہے کہ پوری زندگی عبادت بنانا ہے مجھے اور آپ کو، اور وہ صرف نمازوں روزوں کے حد تک محدود نہیں ہے، پوری زندگی عبادت ہے، ٹھیک ہے، ایک بات۔ اور دوسرا حکم جو ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ خود عبادت کرنا، اور دوسرا کام کرنا یہ ہے کہ یہ چیز انسانوں تک پہنچانا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا نا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، لوگوں کے فائدے کے لیے تم نکالی گئی ہو، لوگوں کا بھلا کرنا، تم آخرت کا بھی بھلا کرنا، دنیا کا بھی بھلا کرنا، لوگوں کا انسانیت کا نفع پیش نظر ہے اس امت کے سامنے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، خالی اپنی ذات محدود نہ ہو، ذات تک یہ اوپر اٹھ کر کچھ دین کا کام کرے، انسانوں کی بھلائی کا کام کرے، یہ بھی فریضہ ہے اس امت کا۔ یعنی میں نماز پڑھوں، اپنے ساتھ اپنے دوست احباب کو، لوگوں کو، محلے والوں کو، عزیز و اقربا کو بھی نماز کی طرف لاؤں، میں روزہ رکھوں، اوروں کو بھی لاؤں، میں قرآن شریف پڑھنا سیکھوں، اوروں کو بھی قرآن شریف پڑھنا سکھاؤں اور سیکھنے کی ترغیب دوں، میں سنت کے مطابق لباس پہنوں، اور اسی انداز سے میں اپنے دوست احباب کو بھی سنت کے مطابق لباس پہننے کی دعوت دوں۔ یہ جیسے یہ میرے لیے ضروری ہے، میں دوسروں کو پہنچانا یہ بھی ضروری ہے۔
میں کر لیا بیٹھ گیا، نہیں. جیسے وہ ضروری ہے اپنی ذاتی طور پر عبادت، یہ بھی ضروری ہے کہ وہ چیز اب دوسروں تک منتقل کرو آپ. حکمت سے، طریقے سے دنیا کا بھی بھلا کرو، آخرت کا بھی بھلا کرو. ان کو نیکی کا حکم دو، ان کو برائیوں سے روکو، سلیقے سے، ڈھنگ سے. ہم دوسروں تک کیا پہنچے؟ آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کے بچوں کو نماز کی طرف لا نہیں پا رہے ہیں. ہم اپنے گھر والیوں کو نماز کی طرف متوجہ نہیں کر پا رہے ہیں. ہم اپنے بچوں کا اور بچیوں کا لباس اسلامی طور طریقے کا بنا نہیں پا رہے ہیں لوگ. یہ ایک جرم ہے، گناہ ہے. یہ ذمہ داری ہے، بحیثیت مسلمان، بحیثیت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ داری تھی. اپنی ذات تک دین نافذ کرے نہیں، دوسروں تک منتقل کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمازیں پڑھی مدینہ منورہ میں، حرم مکہ میں نمازیں پڑھی نا، روزے بھی رکھے آپ نے، اعتکاف بھی فرمایا آپ نے، حج بھی فرمایا آپ نے، عمرہ بھی فرمایا آپ نے، دعائیں ہیں آپ کی، ذکر و اذکار ہے آپ کی، آہوزاریاں ہیں آپ کی، سب ہے نا عبادت. یہ بتاؤ جنگیں کیوں لڑی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے جنگیں کیوں منعقد اسلام میں؟ بدر اور احد اور حنین اور احزاب کیوں ہوئے؟ ملک فتح کرنے کے لیے ہوئے تھے، زمینیں کھینچنے کے لیے ہوئی تھی جنگیں؟ نہیں ہوئی تھی. اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف لانے کے لیے. اب جب جو لوگ رکاوٹ بن رہے تھے، ان رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے جنگیں کی گئی. مارنا، زمینوں پر قبضہ کرنا، ملکوں کو فتح کرنا، یہ نہیں تھا جی، یہ پیش نظر نہیں تھا. اللہ کے بندوں تک اللہ کا کلمہ پہنچ جائے، لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائیں، یہ کام کر رہے تھے آپ. اب اس میں جو لوگ مزاحم ہو رہے تھے، رکاوٹ بن رہے تھے، شرارت کر رہے تھے، ان کی شرارتوں کو، ان شریروں کو ختم کرنا تھا. یہ تھا مقصد. ساتھیوں، یہ بھی ہم نے چھوڑ رکھا ہے کہ اپنے بھائیوں تک، اپنی بہنوں تک، وطن کے احباب تک اسلام پہنچائیں. ختم. ہم دین کے لیے کیا کر رہے ہیں میرے دوست؟ بتاؤ آپ، دین کی کیا خدمت ہم سے ہو رہی ہے؟ کتنے لوگوں کو ہم نے نماز کی طرف راغب کر دیا؟ کتنے لوگوں کو ہم نے سنتوں کی طرف راغب کیا؟ کتنے لوگوں کو مال حرام سے بچنے کی ہم نے ترغیب دے کر ان کو حلال کی طرف لائے؟ کتنے بچوں کی دینی تعلیم کا نظم ہم کر سکے؟ ہم کتنا ہمیں دین کا کام کر سکے؟ ذرا دیکھو آپ. ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی، جانیں کٹوائی دین کی خاطر نہ دوست، دین کی نفاذ کے لیے، دین کے پھیلنے کے لیے، اس تبلیغ ہی کے لیے تھا، اشاعت دین کے لیے تھا. سب کچھ چپ، گھروں کو چھوڑا، تجارت کو چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑا، بچوں کو چھوڑا، نکل گئے تھے. یہ چیز دوسروں تک پہنچ جائے، انسانوں تک پہنچ جائے دین.
وہ چیز آج ہمارے پاس، ہم جس خول میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس گھیرے میں گھرے ہوئے ہم، وہ یہ ہے کہ پہلے فہرست میں تو یہ ہے کہ میری اپنی دکان، میرا اپنا مکان، میری اپنی تجارت، میرے اپنے بچے، میرا گھر، میری اپنی مشغولیت، یہ سب سیٹل ہو جائے، بس یہ سیٹ ہو جائے، ہم گھٹ ہو جائے، یہ سیٹ ہو جانا، یہ ہو گیا بس۔ اللہ آپ بول رہے ہیں کیا؟ اللہ کا فضل، سب سیٹ ہو گیا، سب سیٹ ہو گیا۔ دینی اعتبار سے کیا سیٹ ہوئے؟ وہ جو سٹ ہوا بول رہا، اس سے پوچھو فجر پڑھے کیا بابا؟ فجر نماز ہوئی آپ کی؟ آپ سٹ ہوئے بول رہے ہیں؟ آپ کے گھر میں کوئی تقریبات سنت کے مطابق ہوتی نہیں ہوتی؟ آپ اس بات پر خوش ہیں کہ شادی ہو گئی، بھی اللہ کا شکر ہے، سنت کے مطابق، طریق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوئی کیا؟ وہ تو نہیں ہوئی۔ باجے بجائے گئے، ویڈیو گرافی کی گئی، جی پٹاخے پھوڑے گئے، لاکھوں کا لین دین ہوا۔ وہ لوگ جن کی تعصب کی شکایت کرتے ہو ہماری زبانیں نہیں تھکتی، ان لوگوں کے تمام رسوم کو ہم نے اپنے گھروں میں لایا تھا۔ ہلدی کی رسم ہم نے منائی، جمعگی کی رسم ہم نے منائی، جہیز و تلک کی رسم ہم نے منائی، پوری غیروں کی نقل منائی، پورے رسوم کو ہم نے اپنے گھر میں داخل کیا، اور ہم شادی کے بعد خوش ہوئے، اللہ تیرا شکر ہے، ہو گئی شادی۔ میرے دوستو، فرشتے لکھ رہے ہیں ان شادیوں پر، ان معاملات کے اوپر، ان کمائیوں کے اوپر جہاں غیروں کی چیزیں داخل ہوئی تھی۔ زبانیں ہماری ان کی دشمنی کے بارے میں گاتے گاتے نہیں تھکتی تھی، لیکن جب معاملہ آیا گھروں کا، ہماری کمائیوں کا، ہمارے رہن سہن کا، تو پوری وہ چیز ہمارے گھروں کے اندر داخل ہے۔ ہم سیٹ ہو گئے، ہم ٹھیک ہو گئے، ہم ہو گئی شادی، ہو گیا ولیمہ، ہو گیا سب، ہو گیا سب، ہو گیا۔ تو پہلی فرصت میں تو یہی ہے کہ ہم اسی کے حد تک اسی خول میں بیٹھے ہوئے، زیادہ سے زیادہ آگے اٹھے تو ہم اپنی نماز روزے تک ہے، بس ختم ہو گیا۔ لیکن آگے کا مرحلہ ہے کہ ہم جائیں دنیا سے تو کیا دین کی خدمت کر کے گئے، کیا کر کے گئے، اس دین کی خدمت ہم سے کیا ہوئی، یہ بھی سوچو آپ۔ یہ ذمہ داری تھی میری اور آپ کی۔ میرے نبی علیہ ہمارے نبی علیہ السلام نے اس کو واضح کیا، آپ نے خدمت کر کے بتائی۔ قرآن مجید نے کہا نا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اللہ کے نبی کیا اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے کیا اس افسوس کے اوپر کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے؟ اتنا پریشان ہو رہے ہیں آپ، اتنا پریشان ہو رہے ہیں آپ؟ نہیں، لوگوں کے دین میں داخل نہ ہونے پر، لوگوں کے کلمہ نہ پڑھنے پر آپ کو افسوس تھا، اتنا افسوس کیا اللہ نے، آپ کیا ہلاک کر لیتے کیا اپنے آپ کو؟ بولے اتنا پریشان ہو رہے ہیں آپ، اتنا دکھ تھا میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دکھ کا کچھ حصہ مجھے آپ کو بھی ہے کیا؟ میرے دوستو، یہ چیز بھی ہم سے کھوئی گئی، چلی گئی ہماری زندگی سے، نہیں رہی، نہ ہماری ذات کے اندر ہے، نہ ہم دوسروں کو کچھ کرانے کی طرف راغب اس کے اوپر ہم، ٹھیک ہے؟ عبادت کے اندر وہ لوگ کتنے آگے تھے ساتھیوں، کتنے آگے تھے عبادت کے اندر۔ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ آیا ہوا ہے دلی میں، ہجوم ہے جنازے پر۔ جنازہ کون پڑھائے گا؟ ایک آدمی نے آگے بڑھ کر کہا کہ میں بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا وصی ہوں، مجھے وصی بنایا تھا حضرت نے، مجھ سے ایک بات کہی تھی، وہ آپ تمام تک پہنچاتا ہوں۔ آپ نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی تہجد قضا نہ ہوئی ہو، جس کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو، کبھی غیر محرم پر نگاہ نہ ڈالا ہو، چوتھی بار عصر کی سنتیں بھی اس کی چھوٹی نہ ہو، اس سے وہ پڑھا ہے جنازہ۔ مجمع خاموش تھا۔ کچھ دیر کے بعد ایک شخص آگے بڑھا، آنکھوں میں آنسو تھے، اس نے کہا، کفن کو ہٹایا، کہا کہ بختیار
آپ تو چلے گئے دنیا سے، لیکن میں لوگوں کے سامنے رسوا ہو گیا۔ اور مجمع کے سامنے اس شخص نے قسم کھائی کہ جو 4 چیزیں اس کی ہدایت کی تھی انہوں نے، کہ کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، کبھی تہجد قضا نہ ہو، اور غیر محرم پر نگاہ نہ ڈالے، اور عصر کی سنتیں نہ گئی ہوں سی۔ الحمدللہ وہ چیز میرے اندر ہے۔ اور پھر اس نے جنازہ پڑھایا۔ آپ کو پتہ ہے کون شخص تھا؟ وہ وقت کا بادشاہ سلطان التمش تھا۔ بادشاہت کے تخت پر بیٹھ کر تہجد اس کی قضا نہیں ہوتی، بادشاہت کے تخت پر بیٹھ کر تکبیر اولیٰ اس کی فوت نہ ہوتی، بادشاہ کے تخت پر بیٹھ کر اس کی عصر کی سنتیں نہیں چھوڑتی۔ آج ہم معمولی چھوٹے سے کاروبار کے اندر، مختصر دنیاوی دوڑ دھوپ کے اندر ہم سب چھوڑ دے، داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ دوستوں ایسی تھی بات، اللہ سے لو تھا تو پھر ایسا تھا کہ ان سے دنیا کانپتی تھی۔ وہ جہاں جاتے تھے فتح کے جھنڈے گاڑتے تھے یہ لوگ۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، آج ہم بھی ہیں کچھ بھی نہیں، ہم ڈرے ہوئے، ہم سہمے ہوئے، ہم پریشان ہیں، کیا ہوگا کیا ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے فارس کی جنگ چل رہی تھی، جی فارس میں جنگ چل رہی تھی، صحابہ کرام کا مجموعہ تھا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، جی رستم کمانڈر تھا، لیڈر تھا، فوج کا کمانڈر ان چیف۔ 33 ہزار صحابہ کی تعداد ہے اور 3 لاکھ کا مجموعہ ہے اہل فارس کا۔ جنگ چل رہی ہے، ادھر نہتے ہیں، اسلحہ برائے نام ہے، کہیں کچھ تلوار کوئی خنجر، وہاں اسلحہ سے لیس بھرے ہوئے ہوں، 3 لاکھ کا مجموعہ ہے۔ لیکن صحابہ جو حملہ کر رہے تھے، الامان الحفیظ پریشان۔ رستم نے اپنے بڑے جنرلوں کو بلا کر میٹنگ کی، کیا ہو رہا ہے؟ بولے نہتے خالی پیٹ ہے، بھوکے پیٹ ہے اور ایسا حملہ کر رہے، یہ ہو رہا ہے کیا؟ یہ بھوکے شیروں کی طرح حملہ ہو رہا ہے اور تم بلیوں کی طرح بھاگ رہے ہو، لومڑیوں کی طرح بھاگ رہے تم لوگ۔ بولے وہ بے تحاشا آگے بڑھ رہے ہیں فارس کے اندر جا کر، تم کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ بولے ہو رہا کیا ہے؟ بتاؤ کیا ہے کیا قصہ ہے؟ تو جنرلوں نے، بڑوں نے، سرداروں نے کہا اگر آپ جان بخشی کرائے تو ہم آپ سے ایک بات کہہ دیں گے۔ بولے ٹھیک کوئی بات نہیں، بولو حقیقت کیا ہے بتاؤ۔ رستم نے پوچھا تو سرداروں نے جو بات کہی میرے دوستو یہ تھی، دیکھو قصہ یہ ہے، یہ لوگ راتوں میں اٹھ کر نمازیں پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، ہم باللیل رہبان وبالنہار فرسان، رات کی اندھیریوں میں مسلحوں کی پشت پر اللہ سے آہیں بھرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اللہ کے سامنے رہتے ہیں یہ لوگ، اللہ سے طاقت اور قوت کو مانگ رہے ہوتے ہیں یہ لوگ۔ راتیں ان کی روتے ہوئے گزرتی ہے، پھر صبح اٹھتے ہیں پھر گھوڑوں کی پشت پر بیٹھتے ہیں یہ لوگ، ادھر سے لیتے ہیں پھر آتے ہیں یہ لوگ۔ ایک بات، اور دوسری بات، جب فتح یاب ہوتے ہیں یہ لوگ تو جہاں جاتے ہیں جلی ہوئی کھیتیاں بھی سرسبز و شاداب ہو جاتی ہیں، اور کبھی کسی عورت کی عزت پہ یہ لوگ ڈاکہ نہیں ڈالتے، عورتیں ان سے محفوظ ہیں۔ اور آپ سنو ہماری فوج کا قصہ، ان سے یہ اپنی فوج کے اندر شرابیں پیتے ہیں، شراب پیتے ہیں یہ لوگ، ان سے عورتیں محفوظ نہیں ہیں۔ جہاں جاتے ہیں یہ لوگ ہرے بھرے کھیت اجڑ جاتے ہیں، کھیتیاں ویران ہو جاتی ہیں، عورتوں کی عزت ان کے ہاتھوں سے محفوظ نہیں رہتی۔ سنو یہی لوگ فارس پر غالب آئیں گے، اگر سے کہ 30-33 ہزار کا مجمع، اور ہم ناکام ہوں گے۔ اس ملک کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا، اگر کہتے کہ ہم 3 لاکھ ہیں، پوری طاقت ہے، پوری قوت ہے، اسلحہ سے لیس ہے، فوج ہمارے ساتھ ہے، سب کچھ ساتھ ہے، لیکن ہم ناکام ہوں گے، اس لیے کہ ہمارا تعلق خدا سے نہیں ہے، ان کا تعلق خدا سے ہے۔ یہ دشمنوں نے کہی تھی بات، عین جنگ کی حالت میں رستم سے کہی تھی بات۔ آج وہ جو فارس کے لوگوں کا حال تھا وہ آج ہمارا حال ہے۔ شرابیں ہم پئیں، رشوت ہم لیں،
حرام کمائی ہم کھائیں. ہماری شادیوں کو دیکھ کر قسم خدا کی نہیں بول سکتا کہ مسلمان کا نکاح ہو رہا ہے, یہ مسلمان بچے کا نکاح ہو رہا ہے, مسلمان بیٹی کا نکاح ہو رہا ہے, محمد رسول اللہ وسلم کی امت کا نکاح ہو رہا ہے. نہیں بول, ارے پٹاخے یہاں پھٹتے ہیں, یہاں ویڈیو, ارے غریب کی بچیوں کی ویڈیو, جو لوگوں سے ایڈ لے کر, جو یتیم ہے کہہ کر بیت المال سے وظیفہ لے کر جو شادیاں کر رہے ہیں, ان کے گھروں میں بھی ویڈیو گرافی ہو رہی ہے. آپ دیکھ لو جا کر. آپ یہ میں دیکھنے کے بعد, تجربے کے بعد بتا رہا ہوں آپ کو, میں مدد لے کر, ایڈ لے کر, بڑے بڑوں سے بھیک مانگ کر ویڈیو گرافی کرتا ہے. سانچک ان کے گھروں میں ہوتی ہے. ہمارے غریبوں کا یہ حال ہے, ہمارے امیروں کا حال تو سب کو معلوم ہے. اب پھر بولیں گے کیا ہوگا مول صاحب, امت کا کیا ہوگا, ہندوستان کا کیا ہوگا. وہی ہوگا جو ہوگا, وہی ہوگا جو اعمال ہے, وہی ہوگا. آپ اعمال بدلو, خدا احوال بدلیں گے. اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.